سنیے میں بتاتا ہوں کہ فطرانے کا مقصد کیا ہے۔ فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر روزے رکھتے ہوئے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی بیشی رہ گئی، کوئی حق ادا نہیں کر پائے آپ، تو جب آپ ان روزوں کا فطرانہ دیں گے تو وہ آپ کی جو کمی بیشی ہے اس فطرانہ دینے سے پوری ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ کبھی غور کیا اس بات کہ یہ جو فطرانہ ہے کتنا ضروری ہے؟ یہ جو فطرانہ ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ یہ کام کیا کرتا ہے فطرانہ؟ آپ کے روزے کی کمی پوری کرتا ہے، آپ کے روزے کی کمزوری کو پورا کرتا ہے، آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں اس کے دینے پر مقبول ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے پھر روزوں کو لائق اور پسند کرتا ہے جب آپ فطرانہ دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات ہے نا، کسی کو صدقہ دے دینا، یہ فطرانہ دے، زکوٰۃ دے دینا، یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری مخلوق کو دو گے تو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ کتنا بڑھاؤں گا؟ کتنے گنا؟ قرآن ہی پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ آ جائیے کتنا گنا سنیے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون، میری باتوں کو سمجھ رہے نا آپ جی؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا جی آپ کو؟ کہو جی آ رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایسے بیٹھے نا جی آپ، روزہ میرا بھی ہے آپ کا تو صرف نہیں نا۔ آپ ذرا ذوق کے ساتھ بیٹھے، ذرا پتہ ہو کہ آپ محسوس کر رہے ہیں، ہر حدیث آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے مثل الذین ینفقون کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے مثال اس بندے کی، اللہ قرآن میں مثال بیان کر رہے ہیں، مثال اس بندے کی جو ایک دانہ گندم کا زمین میں بوتا ہے، کسان کی مثال، ایک دانہ گندم کا زمین کے اندر بیجتا ہے تو ایک دانہ بیجنے پر کتنے سٹے نکلتے ہیں؟ 7۔ ایک دانے سے کتنے سٹے؟ 7 سٹے۔ تو اللہ فرماتا ہے مئۃ حبہ، پھر ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ ہر سٹے میں کتنا دانہ؟ لیکن آج کل 100 نہیں۔ جائیے جا کر دیکھیے کسی گندم کا سٹہ 100 دانہ مجھے نکال کے دکھائیے۔ ہمیں یقین ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ 100 ہی ہوتا ہے، 100 ہونا بھی چاہیے۔ اگر 100 نہیں نا، اس کی وجہ بتاتا ہوں میں، ہم اس کا عشر نہیں دیتے، ذمہ دار اپنی گندم کی زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر ادا صحیح نہیں کرتے، اس لیے بے برکتی ہے۔ یار جب قرآن میں بات آ گئی اس میں کوئی شک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب نے تو شروع کر دیا، فرمایا لوگوں کتاب میری بعد میں پڑھنا، پہلے یہ ذہن بنا لو اس میں شک کوئی نہیں۔ ہر رائٹر کتاب لکھتا ہے تو اس کے آخر پہ لکھتا ہے اس کتاب میں کمی ہو، پیشی ہو، جو کوئی کوتاہی ہو، یہ ہمارا ایڈریس ہے، یہ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کرو۔ جب ہم کتاب کو دوبارہ چھاپے تو یہ غلطی نہ ہو۔ یہ دنیا کے رائٹر اور مصنف کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا رائٹر ہے، اللہ کیسا مصنف ہے۔ رب نے فرمایا او قرآن پڑھنے والو، قرآن کی تلاوت کرنے والو، قرآن کا درس دینے والو، قرآن کا واعظ کرنے والو، قرآن کو سننے سنانے والو، قرآن کو لے کر کے بیٹھ کر اس کی تفاسیر پڑھنے والو، اس کا ترجمہ پڑھنے والو، اس کو یوں ہی سادہ پڑھنے والو، اللہ سب سے مخاطبہ فرما رہا ہے۔ سنو، کہا قرآن کو کھول کے سننے سنانے والو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں، اس میں شک۔ کہا سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الفاتحہ کے الف سے لے کر ناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن حق ہے۔ ایک لفظ، ایک شد، ایک مد، ایک جزم اس کے اندر بھی کمی پیشی نہیں ہے، سارے کا سارا حق ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے
کہ کسان ایک دانہ گندم بیچتا ہے، مثل الذین ینفقون کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، تیسرا پارہ ہے، چوتھا رکوع ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثال اس بندے کی جو ایک دانہ گندم بیجتا ہے، اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فی کل سنبلۃ، ہر سٹے میں مئۃ حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے۔ ہر سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، تو میرا موقف یہ ہے، جائیے جا کر دیکھیے کچھ 100 دانہ نکال کے مجھے دکھائے۔ سٹے میں 100 دانہ آپ کو بہت کم ملے گا، 95% آپ چھان ماریے پوری زمین کو، 5% ہوگا۔ کیوں یہ کم ہوگا؟ قرآن کہتا ہے 100 دانہ ہوتا ہے، لیکن 100 نکلتا کیوں نہیں؟ ہم اپنی گندم کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم عشر نہیں دیتے۔ میں نے اپنا مشاہدہ کیا، یقین کیجئے 8-10 سٹے میں نے مختلف مالکوں کی زمینوں سے توڑے، 32-33 ایک سے 40 دانے نکلے، 60 دانے کم ہو گئے ایک سٹے سے، 41 بھی نہیں نکلے۔ قرآن کہہ رہا ہے 100 ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دوں گا تو مال کم ہوگا۔ صاحب اللہ کے راستے میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، نہ دینے سے کم ہوتا ہے۔ ہماری سوچ تھوڑی سی الٹ ہو گئی ہے۔ ایک اور آیت پڑھیں قرآن کی، اس 5واں رکوع 3را پارہ، اس کی آیت سنیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ فرماتا ہے یہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے غریبی کا، شیطان تمہارے ذہن میں محتاجی کو ڈالتا ہے۔ وہ تیری جیب میں 100 روپیہ ہے، اگر تو نے 50 اللہ کے گھر میں دے دیے، تیرے پاس تو باقی 50 رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں او میرے بندے، تیرے پاس باقی 50 نہیں بچیں گے۔ یہاں رحمت والے محبوب فرماتے ہیں، محبوب آپ فرما دو تمہارے پاس 50 نہیں بچیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر 50 دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر 1 روپے کے بدلے 7 لاکھ روپیہ اس کا اجر دینے پر بھی قادر ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ ہاں، بندہ سمجھتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے ذرا کوئی بندہ بتائیے نا، ذرا آپ پھرتے ہیں زمانے میں پھرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال دیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو؟ کوئی ہے بندہ؟ کوئی نظر آیا آپ کو؟